Dear visitors, Assalamu Alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ پارہ سایکولو کا پہلا رکوع پڑھیں گے. کل کی ویڈیو میں ہم نے پارہ شروع کیا تھا. پہلا رکوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. رکوع شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وَلِكُلٍّ تنوین کے بعد یہاں پر واو مشدد ہے. حروف یرملون میں سے لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، باقی 4 حروف پر غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر لام مشدد کو واو کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. وَلِكُلٍّ پڑھیں گے اور غنہ بھی ساتھ کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ اس طرح، یعنی وَلِكُلٍّ نہیں پڑھنا، لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. وجہتن جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں، یعنی وج، واو جیم زیر وج. آپ ان الفاظ کو جوڑ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، یعنی قلقلہ والے اور وہ حروف جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو. وجہتن مولیہا، یہ گول والی ہا ہے، حلق کے آخر سے ادا کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. اس طرح. فاستبقوا، کاف حروف مصعلیہ میں سے ہے. خیراتی، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. خا کو بھی پر پڑھتے ہیں کیونکہ خا بھی حروف مصعلیہ میں سے ہے. طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، یعنی یہاں پر ٹھہرنا لازم ہے. اینا ما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. حمزہ کے اوپر جزم ہے. جزم کی صورت میں حمزہ کو ساکنہ کریں گے، یعنی یأتی پڑھیں گے، یا تی نہیں بلکہ یأتی پڑھیں گے. بکم اللہ، لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لام کو پر پڑھتے ہیں. بکم اللہ اس طرح. جمیعا ہے، لفظ جمیعن ہے. تو وقف مطلق کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک زبر گرا دیتے ہیں اور الف پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کو جمیعا پڑھیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. یہاں پر ان اللہ، غنے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز محسوس ہو. ان اللہ، عین کو اور ہا کو ہمیشہ حلق سے ادا کرتے ہیں، یعنی باریک ہا اور عین کو. شیء، یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے. کاف حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کے معنی ہے آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی مکمل غنہ نہیں کرتے. شیء
صرف آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ کاف حروف اخفا میں سے ہے، حروف اخفا 15 ہیں۔ یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر وَمِن میں نون ساکن کے بعد حا ہے، حا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، تو یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا ہے، یہ باریک والی ہا، تو یہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ جیم ہے حروف قلقلہ میں سے، وجہ کا، یہاں پر بھی جیم ہے۔ شطرل، طا، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، وہ حروف جن کو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کے سوا کسی حرف پر قلقلہ نہیں کرتے۔ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِر رَبِّكَ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ مر، نون ساکن کے بعد یہاں پر را مشدد ہے، تو ہم اس کو من نہیں پڑھیں گے بلکہ مر پڑھیں گے، اور غنہ بھی نہیں کرتے کیونکہ لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، یہ دونوں حروف یرملون میں سے ہیں۔ مر ربک، وَمَا اللَّهُ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لام کو پر پڑھتے ہیں۔ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عین کو ہمیشہ حلق سے ادا کرتے ہیں، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واؤ سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، سا کو اور زال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خرجت، خا کو پر پڑھتے ہیں کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہاں پر طا کی آواز تا سے ملتی جلتی ہے کیونکہ تا اور طا یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں ملتی ہیں لیکن حروف مختلف ہے۔ اسی طرح ہم اس کو شت نہیں پڑھیں گے بلکہ شت پڑھیں گے، یعنی آپ کی زبان تالو کے ساتھ لگنی چاہیے۔ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے۔ کنتم فولو وجوہکم شطرہ، یہاں پر بھی طا ہے، پر بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ شطرہ، لام ہے، لام پر نہیں وقف کرتے۔ لِأَلَّا یکون، یکونا کو لمبا نہیں کرنا، یکونا نہیں پڑھنا بلکہ صرف یکونا اتنی مقدار۔ لِلنَّاسِ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ علیکم حجۃ الا الذین، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، الا الذین ظلموا، واؤ سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ، زوا کو پر پڑھتے ہیں، اس کو زا کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی ظالموا نہیں پڑھنا بلکہ ظلموا، تو اس کو ظلموا پڑھیں گے۔ منہم فلا تخشوہم، شین واؤ زبر شو ہے۔ وخشونی والی اتم، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، گول والی ہا ہے یعنی موٹے والی ہا، حلق سے آخر سے پڑھتے ہیں۔ کما، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے،
یعنی اس کو 3 الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ارسلنا فیکم رسولم، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، غنہ کرتے ہیں، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر ادا کریں گے، رسولن نہیں پڑھیں گے بلکہ رسولم پڑھیں گے، غنہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ملا کر ادا کریں گے، رسولم منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے حرف اخفا میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، کھڑی زبر ہے الف کے اوپر اور یا کے اوپر کھڑی زبر، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي، یا کے اوپر مد بھی ہے، یا سے پہلے زیر بھی ہے، یا مدہ، زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اذکرکم واشکروا لی، واشکروا لی یہ ایک ہی لفظ بھی ہے، اس کو علیحدہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی واشکروا لی، واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہم نے تجوید کے کچھ قواعد پڑھے ہیں، کچھ مزید قواعد رہتے ہیں جیسے کہ تنوین و منون، نہ مد، تشدید، مد لین، مد عارض، انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سورۃ البقرہ پارہ سایکولو کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔